فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 240۔ باب ہے 1088، عنوان ہے کیا تم نے پانی کو دیکھا بھی ہے؟ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 39۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو خشک اور بے آب و گیا دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے، پھول جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 سے 70 تک۔ کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو تم دن رات پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے یا ہم اسے برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30۔ اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ فصل نمبر 1089، صفحہ نمبر 241۔ عنوان اللہ ہی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر فرمایا۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں۔ اور وہی خدا ہے جس نے دریا اور سمندر کو مسخر فرما دیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے 43 تک۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا۔ اس کشتی کی مثال ان لوگوں کے لیے بھی وہ چیزیں پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ خود سوار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ چھٹکارا پا سکیں۔ حدیث نمبر ہے 4971، 4971۔ دعا کے الفاظ ہیں، تو وہ ذات ہے کہ آسمان میں تیری عظمت، زمین میں تیری قدرت، سمندروں میں تیرے عجائبات اور تاریکیوں میں تیرا نور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 97، صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4972۔ اگر تم خالق کی حکمت کی وسعت اور مخلوق کے علم کی کوتاہ دامنی کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو ذرا سمندر پر نگاہ ڈالو کہ اس میں انواع اور اقسام کی مچھلیاں، پانی کے جانور اور صدف ہیں جن کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، نہ ہی ان کے فوائد کا کوئی حساب ہے۔ ان کی تعداد اور فوائد کو لوگ آہستہ آہستہ ان اسباب کے ذریعے پہچانیں گے جو پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 109 پر۔ صفحہ نمبر 243۔ فصل نمبر 1090۔ عنوان اللہ ہی گٹھلی اور دانے کو شگافتہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں، اللہ ہی تو دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کر کے درخت پیدا کرتا ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 19۔ اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی۔
سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا تو اس سے ہم نے نکالے ہر طرح کے نباتات، تو اس سے باہر نکلی ہری ہری کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں تہ بتہ دانے، اور کھجور کے درختوں سے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اور باغ انگور اور زیتون اور انار کے جو ملتے جلتے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ میوہ دار ہوں اور ان کی رسیدگی کو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 7۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف بھی غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہر رنگ کی عمدہ عمدہ چیزیں اس میں کثرت سے اگائی ہیں؟ یقیناً اس میں بھی قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ بھلا تم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ تم لوگ بولتے ہو، کیا تم لوگ خود اسے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، بھلا تم نے دیکھا ہے جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم لوگ خود اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، اور تم لوگ باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان میں پھنسے نہیں بلکہ ہم تو بدنصیب ہی ہیں۔ کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو تم پیتے رہتے ہو؟ کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 71 اور 72۔ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا ہے جسے تم لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ فصل نمبر 1091، عنوان ہوائیں بھی اس کی نشانیاں ہیں، صفحہ نمبر 245۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 46 میں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے بھیج دیا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہی باہم انہیں جوڑتا ہے، پھر وہی انہیں تہ بتہ رکھتا ہے، پھر تو بارش ان کے درمیان سے نکلتی ہوئی دیکھتا ہے، اور آسمان جو جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ ہیں، ان میں سے وہی اسے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ٹالتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے۔ حدیث نمبر ہے 4973۔ ہوائیں 8 قسم کی ہیں، جن میں 4 عذاب کی ہیں اور 4 رحمت کی ہیں۔ جو عذاب کی ہیں وہ ہیں آصف، عین سے، عین الف صاد فا۔ نمبر 2 سرسر، صاد رے صاد رے۔ نمبر 3 عقیم، عین بڑا قاف یہ میم۔ نمبر 4 قاصف، بڑا قاف الف صاد فے۔ اور جو 4 رحمت کی ہیں وہ ہیں ناشرات، نون الف شین رے الف تے۔ نمبر 2 مبشرات، نمبر 3 مرسلات، نمبر 4 زاریات۔ خداوند عالم مرسلات یعنی ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر مبشرات ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو باور کراتی ہیں، پھر زاریات ہواؤں کو بھیجتا ہے جو انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتی ہیں اور انہیں برسنے پر آمادہ کرتی ہیں، جس سے بارش برستی ہے، اور یہی باور کرنے والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ پھر ناشرات کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے وہ جب چاہتا ہے بادلوں کو منتشر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ باب نمبر 1092 صفحہ نمبر 247، عنوان سورج اور چاند بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 37 سورہ کا نام ہے حامیم سجدہ۔ حامیم سجدہ کی
آیت نمبر 37، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات و دن اور سورج و چاند ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی سورج ہے جو اپنے مدار پر چل رہا ہے۔ یہ سب سے غالب اور صاحب علم خدا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40، نہ سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جالے اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے آسمان یعنی مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5، وہی وہ خداوند قادر ہے جس نے سورج کو چمکدار، چاند کو روشن بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے اسے مصلحت اور حکمت سے بنایا ہے۔ وہ آیات کو علم رکھنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4974۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب پہلی کے چاند کو دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے جس کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ کے اطاعت گزار مخلوق، اے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والے، اے تقدیر کی گزرگاہوں میں سرگرداں پھرنے والے، اے فلک تقدیر میں سے گزرنے والے، میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعے تیرگیوں اور تاریکیوں کو روشن کیا، تیری روشنی سے کوہ اور دشت سے ابہام کے پردوں کو چاک کیا، تجھے اپنی محکم آیات میں سے ایک آیت قرار دیا اور اپنی سلطنت کی علامتوں میں سے ایک علامت مقرر فرمایا۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 58، صفحہ نمبر 178 پر۔ صفحہ نمبر ہے 249، باب ہے 1093، عنوان آسمانوں کی تخلیق بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں: سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 29، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان اور زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 3، یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 101، کہہ دو کہ دیکھو تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں کیا کچھ ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ان کے لیے ہماری نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی مفید نہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ دن رات گزر کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح محفوظ ہے اور یہ لوگ اس کی آسمانی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر 4975، سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے۔ تیری یہ بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکوہ ہے، لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے۔ دنیا میں تیری یہ نعمتیں کتنی کامل اور ہمگیر ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے کتنی مختصر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 107 جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 252، باب 1094، عنوان صانع عالم کا اثبات ارادوں اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے۔ حدیث نمبر 4976، ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا: اے امیر المومنین، آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دے جانے سے۔ جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں کوئی عزم کر لیتا ہوں تو قضا میرے اس عزم کی مخالفت کر دیتی ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تدبیروں کو عملی جامہ پہناتا ہے
اور یہ حدیث امام زین العابدین علیہ السلام نے سے نقل ہوئی ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 اور التوحید صفحہ نمبر 188 پر۔ حدیث نمبر 4977، حشام بن سالم کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دینے سے۔ میں کسی بات کا عزم کرتا ہوں تو میرا عزم ٹوٹ جاتا ہے، کسی بات کی ہمت کرتا ہوں تو وہ جواب دی جاتی ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49، التوحید صفحہ نمبر 289 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4978، میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے، مشکلات کے حل ہونے اور ہمتوں کے جواب دے جانے کے ذریعے پہچانا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 84 اور غرر الحکم میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خدا کو پہچانا ہے مشکلات کے حل ہونے اور خلوصی نیت رکھنے والے شخص سے مصیبتوں کے دور ہونے سے۔ حدیث نمبر 4979، امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ثانی یعنی خالق کے اسبات کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 حالات کی تبدیلی، نمبر 2 اعضاء کی کمزوری اور نمبر 3 ہمتوں کا ٹوٹنا۔ اور یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 254، باب نمبر 1095، عنوان افعال طبعی، حدیث نمبر 4980۔ حدیث مفصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مفصل کہتے ہیں، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب طبعی یعنی نیچرل افعال ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سے اس طبیعت یعنی نیچر کے بارے میں سوال کرو کہ کیا یہ طبیعت اس قسم کے افعال کے متعلق علم اور قدرت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ جواب اس اسبات میں دیں تو پھر ان کے لیے خالق کے اسبات سے کون سی چیز مانے ہے کہ یہ چیز خالق کی پیدا کردہ ہے، اور اگر ان کا یہ گمان ہو کہ طبیعت یا افعال علم اور ارادے اور قدرت کے بغیر انجام دیتی ہے اور ان افعال میں بہتری اور حکمت پائی جاتی ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افعال کے خالق ایک صاحب حکمت ذات ہے جس چیز کا نام انہوں نے طبیعت یعنی نیچر رکھا ہے۔ دراصل وہ اسی خالق حکیم کا ایک طریقہ کار ہے جو اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ حدیث نمبر 4981، صاحبان طبیعت یعنی نیچروں کا کہنا ہے کہ طبیعت یعنی نیچر کوئی بے معنی کام نہیں کرتی اور نہ ہی کسی بارے میں حد سے تجاوز کرتی ہے۔ اس سے ان کا گمان یہ ہے کہ طبیعت میں حکمت پائی جاتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ طبیعت کو یہ حکمت کس نے عطا کی ہے اور کس نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لمبی مدت کے تجربات کے بعد بھی عقلیں جس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ اگر تو وہ طبیعت میں اس قسم کے افعال کے لیے حکمت اور قدرت کا اثبات کرتے ہیں تو وہ جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب خالق کی صفات ہیں۔ اور اگر وہ اس حکمت اور قدرت کا طبیعت سے انکار کرتے ہیں تو تخلیق کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ کسی صاحب حکمت خالق کا کام ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 252، باب ہے 1096، عنوان ہے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ کا نام نمل، آیت نمبر 24 اور 25۔ ہدہد نے کہا، میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دیا اور انہیں رائے راست سے روک رکھا ہے، تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی کہ وہ لوگ اللہ ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے
اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی بات فروگزشت نہیں کی ہے، پھر سب کے سب چرند و پرند اپنے پروردگار کے حضور لائے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4982، ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے لیے کوئی چیز مبہم ہو، لیکن 7 چیزیں ان پر کبھی مبہم نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی معرفت کہ ان کا خالق اور رازق ہے، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 353 پر۔ حدیث نمبر 4983 عبد صالح امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ خداوند تعالیٰ سے طلب بارہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں صبح کی نماز سے فارغ ہوں گا تو اس کے لیے جاؤں گا۔ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو طلب بارہ کے لیے چلے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خداوند ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ہمیں اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا، واپس لوٹ چلو، کیونکہ تمہیں تمہاری مخلوق کی وجہ سے سیرابی مل جائے گی۔ چنانچہ انہیں اس سال اس قدر سیرابی حاصل ہوئی کہ سابقہ سالوں میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 258 باب 1097 عنوان ہے لوگوں کے انکار کی وجہ۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 10، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتے تھے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 32، اور ہماری آیتوں سے انکار تو بس بدعہد اور ناشکرے لوگ ہی کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33، کیا ظالم لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 14، اور ان لوگوں کے دل کو ان معجزات کا یقین تھا، پھر بھی انہوں نے سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146، جو لوگ زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں انہیں اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 101، اور جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ان کو ہماری نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 4984، مجھے اپنی جان کی قسم جاہلوں کو جہالت ان کے رب کی طرف سے نہیں ملی، وہ تو اپنی تخلیق میں واضح دلائل اور روشن علامتیں دیکھتے ہیں، آسمان و زمین کی سلطنت میں سب کچھ ملاحظہ کرتے ہیں اور صانع یعنی خالق کی ذات پر دلالت کرنے والی عجیب مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے گناہوں کے دروازے کھول رکھے ہیں اور گناہوں کے لیے خواہشات کی راہیں آسان کر دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی ان کے دلوں پر غالب آ گئی اور ان کے ظلم کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس طرح خداوند عالم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 پر۔ صفحہ نمبر 261 فصل ہے 15، باب ہے 1098، لفظ ہے خلق۔ حدیث نمبر ہے 4985، خلق دین کا ظرف ہے، اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال حدیث نمبر 5137۔ حدیث نمبر 4986، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو خلق فرمایا تو اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خداوندہ تو مجھے قوت عطا فرما۔ اللہ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت
کے ساتھ طاقتور بنا دیا۔ پھر جب کفر کو خلق فرمایا تو اس نے عرض کیا خداوند مجھے طاقتور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخل اور بدخلقی سے طاقتور بنا دیا۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا سے منقول، محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 پر۔ حدیث نمبر 4987، بہت سے معزز افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے برے اخلاق نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ذلیل افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے نیک اخلاق نے معزز بنا دیا۔ اور یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 396 پر۔ صفحہ نمبر 262 باب 1099، عنوان حسن اخلاق۔ حدیث نمبر 4988، اسلام حسن خلق کا نام ہے۔ اور یہ حدیث رسول خدا سے منسوب کنز الاعمال حدیث نمبر 5315۔ حدیث نمبر 4989، سب اچھائیوں سے اچھی چیز اچھے اخلاق ہے۔ اور یہ حدیث ہے امام حسن مجتبی سے بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 386 پر۔ حدیث نمبر 4990، حسن اخلاق نفس دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 385 پر، کنز الاعمال حدیث نمبر 5141۔ حدیث نمبر 4991، حسن خلق نے دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، سب اچھائیاں اس میں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 384، امالی اور ثواب الاعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 4992، حسن خلق جیسا کوئی ساتھی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 387، جلد نمبر بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 306 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4993، قابل تعریف اخلاق عقل کا ثمرہ ہے اور قابل مذمت اخلاق جہالت کا پھل ہے۔ اور یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4994، مومن کے صحیفہ یعنی نامہ اعمال کا سرنامہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 392، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 79، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 340 پر موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر 4995، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی کی تخلیق اور اخلاق بھی اچھے بنائے اور پھر اسے آگ یعنی جہنم کا نوالا بھی بنائے۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 293 پر، کنز الاعمال حدیث نمبر 5190۔ حدیث نمبر 4996، اگر بندے کو علم ہو جائے کہ حسن اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے اور شان و عظمت ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ وہ ہمیشہ حسن اخلاق کا محتاج ہے۔ اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 369، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 396 اور 392۔ حدیث نمبر 4997، ملک اور ملکیت کے لحاظ سے قناعت کافی ہے اور نعمتوں کے لحاظ سے حسن خلق کافی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 396۔ حدیث نمبر 4998، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایسے شخص ہو کہ خدا نے جس کی تخلیق خوبصورت فرمائی ہے، لہٰذا تم اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اور یہ حدیث سفینۃ البحار
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4999، نرم اور اچھے اخلاق 2 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5000، حسن اخلاق اللہ کی تقسیم کردہ چیزوں سے بہترین قسم اور خوبصورت ترین عادت ہے، اور یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5001، اچھا اخلاق اللہ کی عطا کردہ 2 چیزوں میں سے ایک ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5002، ہر نیکی کی بنیاد حسن خلق ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5003، حسن خلق سے زیادہ کوئی زندگی خوشگوار نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 389 پر۔ حدیث نمبر 5004، سب لوگوں سے بڑھ کر وہی شخص خدا پر راضی ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5005، نرم اور اچھے اخلاق خوبصورت روشنی کی مانند ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5006، جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5007، جس شخص میں 3 خصلتیں نہ ہوں اس کا نہ تو مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی خدا سے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا ایسا حلم اور بردباری جس سے جاہل کی جہالت کو روکے، ایسا حسن خلق جس سے لوگوں میں رہ کر زندگی بسر کرے، اور ایسا زہد اور پاک دامنی جو اسے خدا کی نافرمانی سے باز رکھے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 306 پر۔ حدیث نمبر 5008، میں نے مقداد اور زید کو اس لیے آپس میں ملایا ہے تاکہ تم میں سے جو اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب شرف ہے وہ تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہو جائے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 5248، صفحہ نمبر 266، باب 1100، عنوان اچھے اخلاق کا مالک۔ حدیث نمبر 5009، جس کا اخلاق اچھا ہو خداوند تعالیٰ اسے دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 388، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے یہ حدیث، صفحہ نمبر 383 پر بہار الانوار میں ہی، اور 381، 378 ایک اور سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث صفحہ نمبر 375، اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے صفحہ نمبر 396، 359، 394 ایک اور سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفحہ نمبر 388، صفحہ نمبر 386 پر بھی موجود ہے بہار الانوار کی مختلف کتابوں میں۔ حدیث نمبر ہے 5010، بندہ عبادت میں کمزور ہونے کے باوجود اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور منازل کے شرف کو پا لیتا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93 طبرانی کی روایت کے مطابق۔ حدیث نمبر ہے 5011، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو حسن خلق کی بنا پر ایسا ہی ثواب عنایت فرمائے گا جیسا راہ خدا میں صبح و شام جہاد کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 377، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر۔ حدیث نمبر 5012، روزے دار کا اور رات کو راہ خدا میں قیام
عبادت کرنے والے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ انسان اپنے حسن خلق کی وجہ سے دن کو روزے اور روزے دار کا اور رات کو راہ خدا میں قیام یعنی عبادت کرنے والے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور وہ جبر کرنے والا لکھا جاتا ہے، حالانکہ اپنے اہل و عیال کے علاوہ اس کا کسی اور پر بس نہیں چلتا۔ اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 پر، حدیث نمبر 513، اخلاق حسنہ کہ مالک کو روزے اور نمازی کا اجر ملتا ہے۔ رسول خدا علیہ السلام کی یہ حدیث کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 اور 103 پر بھی۔ حدیث نمبر 5014، فرائض کی بجاوری کے بعد مومن کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب نہیں کہ لوگ اس کے خلق کی وجہ سے راحت اور آسانی میں ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو کہ کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 268، باب ہے 1101 اور عنوان ہے حسن خلق میزان عمل میں۔ حدیث نمبر 515، قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں سب سے پہلی چیز اس کا حسن خلق رکھا جائے گا۔ اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 385 پر، حدیث نمبر 5016، میزان عمل میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 383 پر، حدیث نمبر 5017، میزان عمل میں حسن خلق سے بڑھ کر اور کوئی چیز زیادہ حسین نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی رسول خدا سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 387 پر، حدیث نمبر 5018، انسان کے میزان عمل میں حسن خلق سے بڑھ کر فضیلت والی اور کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اور حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 374، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 پر، صفحہ نمبر 269، باب 1102، عنوان خلق عظیم۔ قرآن مجید میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ حدیث نمبر 5019، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انکا لا علی خلق العظیم کے بارے میں فرمایا خلق عظیم اسلام ہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 391 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5020، وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقِ الْعَظِيمِ کے بارے میں فرمایا عَلَىٰ دین العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم دین پر ہیں۔ اور یہ حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 5021، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا محمد انکا علی خلق العظیم، یعنی اے محمد آپ اخلاق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ خلق عظیم کا مطلب ہے سخاوت اور حسن اخلاق۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب نور الثقلین کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 391 پر، حدیث نمبر 5022، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں، یعنی اے پیغمبر تم درگزر کرنا اختیار کرو، اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو شخص تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور یہ حدیث ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 72 پر۔ لفظ خلق ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور استفادہ کریں گے آیتوں سے اور حدیث سے۔